یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور یہ جو ایک نیازی قاعدہ ہے جو کہ الف سے انا، بے سے بدتمیزی، پے سے پاگل پن اور تے سے تکبر، یہ ابھی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ تو ہم 2013-14 سے دیکھ رہے ہیں. جس وقت انہوں نے دھرنا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد، اور جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، تو کیا کیا تھا؟ پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا تھا، رینجرز کی گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا تھا، پولیس والوں کے سر پھاڑے نہیں، سر کھولے تھے ڈی چوک کے اوپر. اور اوے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مطلب جو غلیظ گفتگو، جو بدتمیزی کسی بھی حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کی تھی. اس وقت بھی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر کی انگلی بیٹھنے والی ہے، امپائر کی انگلی لیٹنے والی ہے، یہ قسم کا بیانیہ تھا. تو یہ کوئی آج کل یہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری میموری کیونکہ ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو یہ میموری جو ہے. لیکن آج جو معاملہ ہے وہ معاملہ سنگین معاملہ ہے. وہ معاملہ پاکستان کے دفاع، پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان کے دفاع کا ہے. آج جو معاملہ ہے وہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے، آج معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے. اور اگر سب کو پاکستان کا آئین آزادی رائے دیتا ہے تو اس آزادی رائے کے اندر، اس کے استعمال کے اندر قومی اور ملک دشمنی جب لائن تفریق نہیں ہوتی تو پھر وہی آئین اس کی سزا بھی بتاتا ہے. ملک دشمن عناصر کے ساتھ نیکسز ملا کر، ان کے ساتھ آپ اکٹھے ہو کر ملک کے دفاع کے خلاف دشمنی کریں گے، ملک کی قومی سلامتی کے خلاف دشمنی کریں گے، ملک کی یکجہتی کے خلاف دشمنی کریں گے، اور ملک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف دشمنی کریں گے. تو وہ آزادی رائے نہیں ہے، وہ ملک دشمنی ہے، وہ قومی سلامتی کو تھریٹ ہے، اور اس کی آئین کے اندر بہت واضح سزا لکھی ہوئی ہے. وہ تمام اکاؤنٹس، اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے قابو میں نہیں ہیں، یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مان لیتے ہیں، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں. اگر آپ کی بات مانیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ افغان ٹرولز، انڈین میڈیا جو باہر تمام سازشی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو اسرائیلی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو بھارتی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو ان کے سپوکس پرسنز ہیں، جو ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو ان کے انفارمیشن ہینڈلز ہیں، جو ان کی پریس ریلیزز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، وہی بیانات عمران خان صاحب کے ہیں. وہی بیانات کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. جو باہر بیٹھے سازشی لوگ ہیں ان کو بھی یہی گفتگو، ساروں کی جو گفتگو ہے اس کا پیرایا، اس کی لینگویج، اس کی بد زبانی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. چلیں وہ بھی مان لیا کہ وہ ایک ایسے ہی ہو گیا، حسین اتفاق ہے. لیکن پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ کو، اپنے اکاؤنٹ کو آپ ڈسون نہیں کرتے، کسی بھی ٹویٹ کو، کسی بھی بیان کو آپ لوگ ڈسون نہیں کرتے، کسی بھی ایسے عناصر کو جس کے بیان سے ملک اور آپ، ملک دشمنی اور آپ کے بیانیے کا آپس میں شبہ ہو، آپ اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے، آپ اسے انکار بھی نہیں کرتے. یہ تو حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پوری جماعت بھی وہی گفتگو کرتی ہے، آپ کے ٹرولز بھی وہی گفتگو کرتے ہیں، آپ خود بھی وہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں، نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. یہ انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا 9 مئی میں اپنے کارکنوں کو استعمال کر کے انہوں نے 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے، شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی. اور یہ بلڈ اپ کرتے ہیں، یہ پورا سازشی بیانیہ ملک کے خلاف بناتے ہیں، یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیان دے رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے گرفتار کیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. اور وہی 9 مئی کو ہوا.
بھئی تمہیں گرفتار کر رہے ہیں فورن فنڈنگ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں توشہ خانہ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی بیچنے پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں تمہاری کرپشن پہ، تمہاری چوری کے اوپر جو تم نے اس ملک کے ساتھ کیا اس پہ تمہیں گرفتار کر رہے ہیں. اس کے فوج کا کیا تعلق ہے؟ ہاں لیکن کوشش یہ کرتا ہے، یہ سازشی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا بیانیہ بنائے، وہ جھوٹا غلیظ گندی زبان استعمال کر کے وہ بڑا بیانیہ بنائے کہ اس کے اپنے اعمالوں سے اس کی نظر اٹھائی جائے. اس سے پوچھو کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. اس سے پوچھیں ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی رائے کی تفریق ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اگر آزادی رائے کا حق پاکستان کے ہر شخص کو ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، تو پھر اس کا غلط استعمال، اس سے تجاوز کرنا کی سزا بھی آئین بتاتا ہے اور بڑی واضح سزا بتاتا ہے. تو پھر بھی وہ ہر کسی کے لیے ہوگی. جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے، کوئی تفریق نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد افواج پاکستان، تم ہندوستانی میڈیا کے ساتھ مل کر، تم ہندوستان کے اسپوکس پرسنز کے ساتھ مل کر، تم ان کے اینکرز کے ساتھ مل کر، اگر ان کی شکل ہٹا کے اس کی شکل لگا دی جائے تو ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، ایک بیان ہے، تم اس کے ساتھ مل کر اس فوج کو جس نے مارکہ حق لڑا، جس نے بنیان المرصوص لڑا، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کر وہ سپاہی جو آج ہمارے سرحدوں پر کھڑا ہو کے یہ جنگ لڑتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کے سر کا جھومر ہے. تم اپنی بکواس کر کے، تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے، تم اپنے بھیانک ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو. یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی اور نہ دے گی. پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. جس نے مارکہ حق لڑ کر، جس افواج پاکستان نے، جس نے بنیان المرصوص لڑ کر نہ صرف بھارتی طاقت کے کھوکھلے نقاب کو بے نقاب کیا ہے، بلکہ ایک پوری دنیا میں طاقت اور تاثر کے ایک نئے نقشے کی لکیر کھینچی ہے، اس کو کنٹروورشل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں ملک دشمن اور قومی سلامتی تھریٹ نہیں ہوں. اور کیا ہوتا ہے قومی سلامتی تھریٹ؟ دہشت گردوں کی بھی انفارمیشن اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی پریس ریلیز دیتے ہیں، دہشت گرد بھی بیانیہ بناتے ہیں، دہشت گرد کے بھی انفارمیشن ہینڈلرز ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے بھی ٹویٹس ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو سمجھاؤ، آگے سے گالی دیتے ہیں، ان کو بتاؤ، فتنہ فساد مچاتے ہیں. کیا کیا 9 مئی کو انہوں نے؟ پہلے بلٹ اپ کیا، صرف اپنی کرپشن، اپنی سیاست اور اپنے اعمالوں کو چھپانے کے لیے 9 مئی کیا. شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، تنصیبات پر حملے کیے، شہیدوں کے مجسموں کو نیچے پھین کر ٹھڈے مارے. وہ شہید جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، ان کو کنٹروورشل بناتے ہو. تو تم سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو. اور میں یہ کہنا نہیں چاہتی لیکن آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے. قومی سلامتی، دفاع، ملک کے اندر یکجہتی، وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے. ملک کی آج عسکری، معاشی، دفاعی کامیابی کے اوپر انڈین میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر اس سازش کا حصہ بنے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں اس کو؟ کوئی اس کے لیے اور لفظ ہے تو بتا دیں، کیا کہیں اس کو؟